الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، کسی کے اوپر احسان جتلا کر، کسی کو تکلیف دے کر، مطلب کسی کو تم نے صدقہ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو کچھ پیسے دے دیے، کوئی غریب ہمسایہ تھا اس کی امداد کر دی، زکوٰۃ میں سے اس کو پیسے دے دیے، کل کو کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات چیت ہو گئی، اس ہمسایہ کے ساتھ انبن ہو گئی، کسی رشتہ دار کا اس طرح اکرام کر دیا، کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے دی، کل کو اس نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی، تو وہی احسان جتلایا ہے، یاد کر تجھے میں نے اتنے پیسے دیے تھے، یاد کر تیرا فلاں کام پھنسا تھا، پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، میں نے تیری امداد کی ہے۔ اگر اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو ذلیل کر کے دیتا ہے، پتہ ہے یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ بڑا پریشان ہے، پتہ ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بڑا پریشان ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کے تکلیف دینا، صدقہ دینا بھی چاہتا ہے، کہتا ہے ٹھہر یار اس کو ذلیل تو ہونے دے، اس کو پتہ تو لگنے دے، اس نے میرا مقابلہ کیا ہے، اس نے میرے مد مقابل آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ اکبر، فرمایا خیال کرنا، کسی کو احسان نہ جتلانا، صدقہ دے کر احسان جتلانا، زکوٰۃ دے کر احسان جتلایا، یا اس کو تکلیف دے دی، تکلیف کس بات کی، یہی کہہ دیا تو آج میرے سامنے بات کرتا ہے، آج تم میرا کہنا نہیں مانتا، یاد کر تجھے تو روٹی کے پیسے بھی میں نے دیے تھے، تیرے بچوں کی فیس میں نے بھری تھی، تیرا تو فلاں معاملہ بھی میں نے کیا تھا، تیرے اوپر میں نے اتنا خرچ کیا۔ اگر یہ جملے کہہ دیے یا دل کے اندر یہ بات آ گئی تو پھر یاد رکھنا اللہ تیرا وہ ثواب سارا کا سارا ضائع کر دے گا، پھر تجھے اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، پھر تمہیں آخرت کے اندر اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی جزا نہیں ملے گی، اس کی سزا مل سکتی ہے، اس کا عذاب مل سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما اكتسبوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خیال کرنا اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک منافق آدمی ہو، منافق آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک پتھر پڑا ہو، پتھر کے اوپر گرد و غبار جم جائے، اوپر سے بارش آ جائے، اوپر سے پانی گرے، جس طرح وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی گرد و غبار یا کوئی چیز پڑی ہو تو نظر نہیں آتی۔ فرمایا جو بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، جو بندہ صدقہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، احسان جتلا کے کرتا ہے، اس کی مثال اسی پتھر کی طرح ہے، یا دوسرے لفظوں میں علماء نے لکھا ہے پتھر کی مثال ایسی ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی بیج ڈالا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے کسی قسم کی کوئی اور فصل پیدا ہو سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز اگائی جا سکتی ہے، بس دھول مٹی پڑتی ہے، جیسے ہی پانی اس کے اوپر پڑا پتھر بالکل صاف ہو گیا۔ تو میرے بھائی خیال کرنا کبھی بھی صدقہ دیتے ہوئے، مثلا میں آج آپ کو عرض کروں کہ آپ کو جی فاروقیہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آ جائیں ماسر در محمد صاحب میں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ماسر در محمد صاحب پر احسان کر رہا ہوں، میں بھائی ضیاء الرحمن پر احسان کر رہا ہوں، میں خلیل الرحمن پر احسان کر رہا ہوں، میں حاجی صدیق صاحب پر احسان کر رہا ہوں، مولانا حبیب الرحمن صاحب پر احسان کر رہا ہوں، مفتی حفیظ الرحمن صاحب پر احسان کر رہا ہوں۔ نہیں خیال کرنا، اگر تیرے دل کے کسی کونے کے اندر یہ خیال بھی آ گیا تو اللہ پاک کو تیرے منہ کے اوپر مار دے گا، تجھے قیامت والے دن اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر وہی کہیں گے کہ جا تو واہ واہ لے لے ضیاء الرحمن سے، تو واہ واہ لے لے ماسر صاحب سے، تو دنیا والوں سے واہ واہ لے لے،
کیونکہ انسان ہے، جب انسان کہیں خرچ کرتا ہے ظاہراً نہ بھی ہو تو دل کے کونے کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے، انسان کو شیطان ابھارتا ضرور ہے، یار کم از کم یہ میرا شکریہ تو ادا کر دیتے، یار میں نے ان کو 1,00,000 روپیہ مسجد کے لیے دیا تھا، میری یہ بات تو مان لیتے۔ اگر تو نے بات منوانے کے لیے خرچ کیا ہے، اگر تو اپنی واہ واہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو میں آپ کو صحیح معنی میں یہ مشورہ دوں گا، پھر آپ خرچ نہ کرو، پھر آپ یہاں نہ دو، کیونکہ یہی مال پھر آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے، وہ آپ کے لیے آخرت کے اندر باعث اجر نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صدقہ دینے کا بڑا ثواب ہے، قیامت والے دن فرمایا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس دن سے، اللہ کہتے ہیں خوف کھاؤ اس دن سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب زلزلہ ہوگا دنیا کے اوپر بہت بڑا وبال آ جائے گا، فرمایا تم دیکھو گے لوگوں کو ترونہا اس طرح دیکھو گے، کیا فرمایا حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی، تم لوگوں کو دیکھے گے یوں محسوس ہوں گے کہ جیسے یہ نشے کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بسکارا، وہ کوئی نشہ نہ ہوگا، اللہ کیا ہوگا، فرمایا ولکن عذاب اللہ شدید، فرمایا وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں پوری کی پوری صورتیں موجود ہیں، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ سارا میدان محشر کا اللہ نے نقشہ کھینچ کے بتا دیا، فرمایا ایسا جب دن ہوگا ہر بندہ پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء پریشان ہوں گے، اولیاء پریشان ہوں گے، صحابہ پریشان ہوں گے، تابعین تبع تابعین پریشان ہوں گے، صلحاء پریشان ہوں گے، محدثین پریشان ہوں گے، علماء قراء پریشان ہوں گے، نیک لوگ پریشان ہوں گے، فرمایا ایسے دن کے اندر بھی جب کوئی سایہ نہ ہوگا پورے میدان معاشر کے اندر، اللہ کے عرش کا صرف سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، اللہ فرمائے کہ ان کو لے کے آؤ، ان کو پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو آج میدان معاشر کی گرمی نہ پہنچے، آج ان کو سورج کی تپش نہ پہنچے، ان کو لے کے آؤ، فرمایا ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو سخی ہوگا، وہ آدمی بھی ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ آج میرا مہمان ہے، اس نے دنیا کے اوپر میرے مہمانوں کی عزت کی تھی، اس نے دنیا کے اوپر میرے غرباء کا خیال کیا تھا، اس نے دنیا کے اوپر رشتہ داروں کا خیال کیا تھا، اس نے دنیا کے اوپر علماء کا خیال کیا تھا، دنیا کے اوپر مساجد کا خیال کیا تھا، دنیا کے اوپر مدارس کا خیال کیا تھا، لے آؤ لے آؤ، آج یہ میرا مہمان ہے، اس کو میرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دو۔ بہت بڑا مقام ہے لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان اگر تم ارادہ کرو گے کہ میں اللہ کے نام کے اوپر خرچ کروں، تم ارادہ کرو گے میں مسجد کے اوپر یہ دے دوں، تم ارادہ کرو گے میں مسجد کے لیے یہ خرچ کر دوں، ارادہ کرو گے میں مدرسے کے لیے یہ خرچہ کر دوں، ارادہ کرو گے میں اپنا ہمسایہ غریب ہے اس کی شادی بیٹی کی نہیں ہوتی میں اس کی شادی کا بندوبست کر دوں، اگر میرے ہمسایہ ہے اس کے گھر کھانے پینے کا نہیں ہے میں اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دوں، جب تم صدقہ کرنے کا
کا ارادہ کرو گے تو پھر شیطان تمہیں بہکائے گا، شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا، شیطان تمہیں ڈرائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان تمہیں بہکائے گا، شیطان تمہیں ڈرائے گا۔ یار تیرے پاس تو صرف یہی پیسے ہیں، اگر تو نے یہاں خرچ کر دیے تیرے تو اپنے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو خود بھوکا مر جائے گا، تو خود بھوکا ننگا ہو جائے گا، تیرا کیا بنے گا؟ تو سارے پیسے خرچ نہ کر۔ اگر وہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں 1,000 روپیہ دے دے، فرمایا وہ اس کو ڈراتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ ہاں جب بے حیائی کا بات آئے گی، جب بے حیائی کے اوپر خرچ کرنا ہوگا، کسی کنجری کا ڈانس ہوگا، کسی خسرے کا ڈانس ہوگا، وہاں جا کر یہ پیسے لٹائے گا، فحاشی کے اوپر پیسے لٹائے گا، بچے کی شادی کی وہاں پر یہ نہیں ہے کہ صدقہ کرے گا، اللہ کے نام کے اوپر دے کر دعا مانگے گا اللہ میرے بچے کو خوشیاں نصیب فرما دے، وہاں اس کو سانپ سونگ جائے گا۔ لیکن جب آئے گی خسرے کو دینے کی، جب بات آئے گی بینڈ باجے والے کو دینے کی، جب بات آئے گی فضول خرچی کی، کیونکہ شیطان کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہاں یہ دل کھول کے خرچہ کرے گا، کیا کہے گا یار ایک ہی تو بیٹا ہے، میں نے پہلے ہی بیٹے کی شادی کرنی ہے تو اس کے اوپر میں خرچ کیوں نہ کروں؟ ضرور خرچ کر، لاہو و لعب کے اوپر نہ کر، فحاشی کے اوپر نہ کر، بے حیائی کے اوپر خرچ نہ کر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فرمایا اللہ رب العالمین کے مد مقابل شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے۔ تجربہ تھے تو کوئی گال دا یعنی خرچ کر شیطان تو خیال کر شام دی تے سبزی گرنی اے مولوی تیرے کو ہونے جیب صاف کر گئے انسان۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کے مد مقابل الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، لیکن آگے آیت کا حصہ ہے واللہ یعیدکم واللہ یعیدکم واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں تو خرچ کر میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم یہ کسی صدر کا وعدہ نہیں، یہ کسی وزیر اعظم کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی مشیر کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی MNA کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی MPA کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی جھوٹے سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کون اللہ؟ غفور الرحیم اللہ۔ کون اللہ؟ سجدے کے لائق اللہ۔ کون اللہ؟ تجھے مجھے پالنے والا اللہ۔ کون اللہ؟ تیرے میرے آباء و اجداد کو پالنے والا اللہ۔ کون اللہ؟ تیری میری اولاد کو پالنے والا اللہ۔ کون اللہ؟ زندگی کا مالک اللہ۔ کون اللہ؟ حیات کا مالک اللہ۔ کون اللہ؟ تیرے میرے کاروبار کا مالک اللہ۔ کون اللہ؟ نفع کا مالک اللہ۔ کون اللہ؟ نقصان کا مالک اللہ۔ کون اللہ؟ جس نے تجھے مجھے یہ صحت دی وہ اللہ، تیری میری صحت کا مالک اللہ، تیری میری بیماری کا مالک اللہ، تیرے میرے صبح شام کا مالک اللہ، تیری میری زندگی کی ایک ایک نفس کا مالک اللہ، تیری میری زندگی کا یہ جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا مالک اللہ، جو لقمہ تو اور میں کھاتے ہیں اس کو اندر جا کر میرا اللہ میرے لیے فائدہ مند بناتا ہے وہ اللہ، اگر وہی لقمہ اللہ موت کا سبب بنا دے تو اس اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اللہ کیا کہتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ کہتے ہیں میرے نام کے اوپر خرچ کر دے، مساجد کے اوپر خرچ کر دے، مدارس کے اوپر خرچ کر دے، غرباء کے اوپر خرچ کر دے، یتیموں کے اوپر خرچ کر، مسکینوں کے اوپر خرچ کر دے، اپنے غریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر دے۔ واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ کہتے ہیں میں تیری بخشش بھی کروں گا اور تیرے اوپر اپنی فضل بھی کروں گا، کریمی بھی کروں گا۔ فضل کا معنی رحمت بھی ہے، فضل کا معنی رزق بھی ہے، فضل کا معنی صحت بھی ہے، فضل کا معنی عزت بھی ہے، فضل کا معنی معاشرے کے اندر تیرا مقام بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تجھے عطا کر دے گا، کیوں؟ فرمایا منہ مغفرتا وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ پاک وسعت والے ہیں، اللہ خزانوں کے مالک ہے، اللہ جاننے والے ہیں۔ سارے بلند آواز سے بولو خزانوں کا مالک کون ہے؟
جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، بلند آواز سے خزانوں کا مالک کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، سجدے کے لائق کون ہے، نفع کا مالک کون ہے، نقصان کا مالک کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، ذلت دینے والا کون ہے۔ اللہ کی قسم، وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ دو میرے نام کے اوپر میں اپنی مغفرت بھی تمہیں عطا کروں گا، اپنا فضل بھی عطا کروں گا۔ اللہ کے وعدے پر یقین ہے آپ کو؟ تو اسی لیے میرے بھائی، میں آخر کے اندر یہ بات عرض کر کے جاؤں گا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مسجد بنانی ہے، ماسٹر در محمد صاحب کے لیے نہیں بنانی، مولوی عطا الرحمان کے لیے نہیں بنانی، ضیاء الرحمان کے لیے نہیں بنانی، مفتی حفیظ الرحمان صاحب کے لیے نہیں بنانی، خلیل الرحمان صاحب کے لیے نہیں بنانی، مولانا حبیب الرحمان صاحب کے لیے نہیں بنانی۔ خرچ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ بلند آواز سے خرچ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ ماسٹر صاحب دیکھ کر چلو میرے اوپر خوش ہو جائیں گے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ صرف کسی کو چندہ دے کر خالی دعا کی امید بھی نہ رکھو، وہاں بھی ممکن ہے اللہ رب العالمین کی رضا ختم ہو جائے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر اللہ سے لینا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے نام پر میرے لیے خرچہ کر، میں تیرا گھر جنت کے اندر بنا دوں گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، غریبو یہ آپ کے لیے حدیث ہے، میں کہتا ہوں غریبو یہ آپ کے لیے روایت ہے۔ اللہ اکبر، میری بات توجہ سے سن جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر کتنا جگہ ہوتی ہے؟ اتنا جگہ ہوتی ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے۔ فرمایا اتنا جگہ بھی مسجد کے لیے اگر تو نے بنا دی، اتنا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر تو نے خرچ کر دیا، آج کوئی لاکھوں خرچ کر رہا ہے، تو نے 10 روپے بھی خرچ کر دیے، فرمایا اگر اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہوگی، اللہ اس کے بدلے میں بھی تجھے جنت کے اندر محل عطا فرما دیں گے۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے، یا آخری میں آیت عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد، تمہیں تمہارا مال ہلاک نہ کر دے۔ فرمایا کیوں؟ آگے قرآن شریف کی آیت ہے، فرمایا اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر، فاصدق صدقہ، خرچ کر، کیونکہ فرمایا اگر اللہ نے تجھے زمین دی ہے، اگر تیرے پاس ایک مربع ہے، دے دے ایک ایکڑ، اللہ کے نام پہ اوپر تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے تجھے ایکڑ دیا ہے، 2 مرلے اللہ کے نام کے اوپر دے دے، تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شام کو تیری موت آ جائے، نہیں پتا تجھے تیری اولاد کہاں خرچ کرے گی، نہیں پتا تیری اولاد کہاں اڑا دے گی۔ اور یاد رکھنا، جو اپنے ہاتھ سے دے کے جائے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ فرمایا بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت والے دن، کہیں گے اللہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دے، اللہ تھوڑی سی زندگی دے دے، اللہ 1 دن کی زندگی دے دے۔ اللہ کہتے ہیں کیا کرے گا؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں بھی صدقہ کر کے آؤں گا، میں بھی خیرات کر کے آؤں گا، میں بھی مساجد بنوا کے آؤں گا، میں بھی مدارس پہ خرچ کر کے آؤں گا، میرا 1 مربع تھا ایکڑ دے کے آؤں گا، میرا 1 مربع تھا آدھا مربع دے کے آؤں گا، میرا 1 ایکڑ تھا آدھا ایکڑ دے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے، جب وقت آ جائے، پھر مہلت ختم۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب وقت آ جائے موت کا، پھر یہ مہلت ختم، جو کچھ کرنا ہے انہی سانسوں کے اندر کر کے چلا جا، اسی زندگی کے اندر کر کے چلا جا، اللہ کے نام کے اوپر دے کے چلا جا، قیامت تک یہ مسجد رہے گی، اللہ تیرا حساب اور کھاتہ کھول کے رکھیں گے۔